أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله۔ میرے جو معلم قرآن رہے ہیں اور نہ صرف کہ ان کے پاس وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کے پاس قرآن کی تمام قرأت میں جو ہے اجازہ ہے، پروفیشنلی جو ہیں وہ سرجن ہیں، اور وہ اپنے جو واقعات بتاتے تھے کہ ایک دفعہ وہ سرجری کرتے کرتے پھنس گئے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی دقت آ جاتی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ریزیڈنٹ جو تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ذرا جا کے ایک بریک لو، تم چائے وغیرہ پی کر آؤ۔ اس کو انہوں نے بھیج دیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ آپریشن تھیٹر میں انہوں نے جانماز بچھائی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بھی مسئلہ ہے، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، جو پیچیدگیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان کو سمجھ آ گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا وہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو ان کا ریزیڈنٹ جب واپس آیا اور انہوں نے جو غلطی تھی اس کو صحیح کیا، یا جو پروسیجر تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا، یہ تو بڑے آرام سے یہ بات ہو گئی۔ جو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ پہلے جو ہے 2 رکعت نماز جو نہیں پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی۔ تو بڑی مزے کی ان کی یہ بات لگتی تھی کہ جس طرح سے کوئی آپ کے اپلائنسز ہوتے ہیں گھر میں، اور جو کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو مینوفیکچرر جو ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس کمپنی نے، آپ اس کو کال کریں، جو کسٹمر سروس ہے، خود سے کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کی وارنٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جو مینوفیکچرر ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے، آپ اس کو کال کریں، اور بعض اوقات آپ فون کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کریں، یہ سٹیپ کریں، یا پھر ان کے پاس بھیجیں تو وہ ہی اس کو جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے اپلائنسز کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی ڈائریکٹلی جو مینوفیکچرر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی الخالق کو کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی جو ہے، جو مخلوق ہے، اس میں یہ جو پرابلم آ گیا ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے ٹھیک کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے جب اس سے پوچھا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دعا سننے والا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ گائیڈنس مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا خوبصورت نام ہے کہ الخالق۔ الخالق جو نام ہے اس کا، جیسے اردو میں بھی ہم خالق کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی ترجمے کا محتاج نہیں، بنانے والا، تخلیق کرنے والا، جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر جو ہے عالیشان پورے گیلیکسیز اور سولر سسٹم، یہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس نے آسمان بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ ملک میں کہا کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ کہ کسی قسم کا بھی جھول تمہیں نظر آتا ہے، کسی قسم کی بھی اللہ تعالیٰ کی جو پرفیکٹ جو گیلیکسیز جو فنکشن کر رہی ہیں، تمام ستارے، تمام سیارے، ایسی کائنات بنائی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، اور ہر چیز، یہ پورا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ کیا کہ جتنی کمپلیکیٹڈ آپ کو گیلیکسیز ملیں گی، انسان اگر مائکرو لیول پر آتا چلا جائے، اور جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر ایک چھوٹے سیل پر بھی آ جائے، تو اس سیل کی جو میکینکس ہیں، اس کے اندر ایک پوری اپنی ایک کائنات اسی طرح سے سموئی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ کو آسمانوں کی کائنات نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظیم الشان جو تخلیق ہے، یہ پوری کی پوری دنیا اور اس کی ہر مخلوق، یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے
بنانے والے کا، اپنے ڈیزائنر کا، جسے کہتے ہیں نا جو ڈیزائنر، آپ کے جو برانڈز ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو سگنیچر ہوتا ہے اس کا، کہ جو ڈیزائنر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی آپ چیز خریدتے ہیں، کوئی بیگ ہے یا کچھ ہے، تو اس سگنیچر سے یا اس کا ایک کوئی خاص سٹائل ہوتا ہے کہ اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فلانے ڈیزائنر کی چیز ہے. تو اسی طرح سے یہ تمام جو پوری کی پوری جو کائنات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ، یہ بھی اپنے ڈیزائنر کا سگنیچر لیے ہوئے ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں گیلیکسیز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیزائن کی ہیں کہ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، کہ کس طرح سے رات دن کے بعد آتی ہے اور دن رات کے بعد آتی ہے، اور کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹمز ڈیزائن کیے ہیں، ادھر سے آپ لے کر جو ہے ایک چھوٹے معمولی، مطلب معمولی تو نہیں کہنا چاہیے، کہ ایک ذرہ، ایک ایٹم کی طرف بھی آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں نیوکلیس ہے اور الیکٹرانز جو ہیں اسی طریقے سے گردش میں ہیں. اور ہم بھی جب جاتے ہیں حج پر اور عمرے پر تو کعبہ کا جس طریقے سے ہم طواف کرتے ہیں تو وہی آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز اللہ کی عبودیت میں ہے. جو اللہ کی تمام تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہے، اور انسان جب اس کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقصد کے ساتھ جو ہے وہ بنائی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہی اس کو جس طرح سے اس نے ہر چیز اپنے بامقصد طریقے سے بنائی ہے، تو ہر چیز جب اپنے پرفیکٹ طریقے سے کام کرتی ہے تو اس میں ایک نظام ہے، اس میں ایک سکون ہے، ایک اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ کوئی انتشار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کیوس نہیں ہے، جب ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی جو وہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو کہ سوائے اس کے کہ وہ بھی میری عبادت کریں. یعنی جب اللہ کی عبودیت اختیار کی جاتی ہے تو انسان بھی اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو نظر اٹھا کے، تم اپنی طرف دیکھو. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ ہی بن گئے ہیں؟ اپنی تخلیق کے اوپر انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ کیا انسان جو ہے وہ خود ہی بن گیا ہے، یا وہ اپنے آپ یعنی کوئی ایسے ہی بغیر آؤٹ آف نتھنگ انسان بن گیا ہے، یا ہم الخالقون، یا پھر یہ کہ وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ انسان تو اپنی جسے کہتے ہیں کہ ذات سے بے خبر ہے. آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو اپنا جا کے CT اسکین کرانا پڑ جاتا ہے، اپنے ٹیسٹ کرانے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے کہ جو انسان کو اس کے ساتھ جو ہے ہوئی ہے. تو انسان یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھو تو صحیح تم کو کس نے بنایا ہے. اتنے تمہارے جسم کے اندر جو ٹریلین سیلز، ایک پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان، تمہارے اندر ٹریلین سیلز جو اتنے کام جو کر رہے ہیں، ایک ایک سیل جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے پرفیکٹلی جو کام کر رہا ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس کی تخلیق کرنے والا کون ہے. نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا بلکہ وہ تمام پرفیکٹ میکانزمز بھی بنائے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اپنے بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عالی شان نام ہے الخالق. الخالق جو ہے، خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے نئے سرے سے بنا رہا، اوریجنیٹ کرنا جو ہے، یعنی کہ وہ چیز پہلے موجود نہیں تھی اور اس چیز کی جو ہے اس کو عدم سے لے کر آنا، یعنی کہ اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، اور اس چیز کو انیشیٹ کرنا اور اس کو اوریجنیٹ کرنے کی جو ذات ہے وہ الخالق کی ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل برابر پریسائسلی بنانا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو
آپ کوئی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی آپ کو کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے اور کتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے، کتنی بریتھ ہونی چاہیے، ہر چیز کو جو ہے اس کی مخصوص جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ بنانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے الخالق، اور قرآن میں احسن الخالقین بھی آتا ہے کہ بہترین بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک پرفیکٹ جو فعل ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مکمل علم اور اس کی حکمت اور اس کی برتری کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ پڑھنے کا جو مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کے کوزے سے نکلے. جس طرح سے آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو، اور کیا تم کو عالیشان جو ہے وہ آسمان نظر آتا ہے اور ستارے نظر آتے ہیں اور اتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے، اس کی طرف تم غور کرو. جس طرح سے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے اور جو دن رات کے بعد آتا ہے اور رات دن کے بعد آتی ہے، یہ جو الٹریشن ہے دن اور رات کی، اس میں بڑی آیات موجود ہیں اولی الالباب کے لیے، یعنی کہ گہری سوچ رکھنے والوں کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ بیونڈ دا سرفیس دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے بیٹھے ہر طریقے کے سے اپنی سائٹس پر جو ہے، اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر وہ تفکر کرتے ہیں، دے تھنک اباؤٹ اٹ. تو آپ یہ دیکھیں، چاہے آپ کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ بہت ڈیپ ہوتا ہے، انٹروورٹڈ ہوتا ہے، اور تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ باہر بھی جائیں انسان جب اور دنیا کو دیکھے اور ہر چیز کے اوپر غور کرے اور اس کی تخلیق پر غور کرے، تو ہر چیز اس کو اپنے رب کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے، الخالق کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب کوئی چیز آپ نے باطل نہیں بنائی، آپ نے ہر چیز جو ہے وہ حق پر بنائی ہے، کسی مقصد کے تحت بنائی ہے. تو انسان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت کو اختیار کرے. اور جب انسان جو ہے اپنی جسے کہتے ہیں نا جو چیز جس طرح سے جیسے ہم نے بات کی کہ ایک مینوفیکچرر کو معلوم ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس لیے بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جس نے بنایا ہے. مطلب آپ یہ سوچیں، آپ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لیں، آپ نے کوئی کھانا ہی بنایا ہو، کوئی آ کر بولے اس میں کہ ارے اس میں تم مرچی، اس میں تم نے یہ دھنیا زیادہ ڈال دیا، زیرہ زیادہ ڈال دیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا ڈالا؟ آپ نے بولیں گے میں تو ڈالا ہی نہیں ہے. یہ وہ کہیں گے نہیں اس میں یہ چیز اس طرح سے، یہ آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے بھائی، میں نے بنائی یہ چیز، مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے بنا ہے. اور جب کوئی چیز اپنے مقصد کے حساب سے چلتی ہے اور جس چیز کے لیے انٹینڈڈ ہے وہ بنائی گئی ہے اس طرح سے وہ کام کرتی ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پرفیکشن پہ پہنچتی ہے، اپنے اس کمال پہ پہنچتی ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے اس پر وہ جب پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے جو ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو جو ہے وہ بہترین فارم میں بنایا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آیت آتی ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو لوئسٹ آف دا لو، یعنی نیچے سے نیچے درجے کی طرف جو ہے دھکیل دیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایکسیپٹ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے.
تو اس سے ہمیں یہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان جس مقصد سے کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم نے بہترین فارم میں تخلیق کیا ہے، احسن تقویم میں اس کو بنایا ہے، لیکن اگر انسان جو ہے اس مقصد کے لیے جس کے لیے اس کو بنایا ہے ادھر نہ پہنچ سکے، یعنی ایمان اور نیک عمل کرے، اللہ کی عبودیت اختیار کرے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے کہ وہ دھکیل دیا جاتا ہے کہ اسفل سافلین میں، یعنی گرتا ہی جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس مقام سے کہ جس مقام کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی کوئی آپ کو ایک امید ہے، ایک وہ انٹینڈڈ اس کا مقام ہے، تو انسان کا جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں بنایا ہے. اس انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ کی پرسنل وہ سبحان اللہ ایک شاہکار ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے اور اس کو جو فری ول دی ہے، اور وہ فری ول سے اپنے رب کو جب وہ پہچانتا ہے تو یہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے اوپر جو ہیں وہ تفکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا اور سبحانک فقنا عذاب النار، وہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایمان لے کر آئے، ہم نے سنا، تو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے اپنے اس مقام کو پہنچتا ہے کہ اس کی جب ایک رب کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ جو استوار ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا جو اس کا پرائمری جو مقصد ہے، تو پھر اس کی اپنی گرد و نواح کے ساتھ، اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، تمام ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک جو انسان جو رشتہ اپنے رب کے ساتھ نبھاتا ہے تو اس کے تمام رشتے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی احسن طریقے سے نبھ جاتے ہیں. اور پھر اس کا کیریکٹر جو ہوتا ہے، جو خلق جو ہے نا، خلق از کریشن، تو اس کا جو خلق جو اس کا جو خلق ہوتا ہے، اس کی جو کیریکٹر ہوتا ہے، وہ بھی جو ہوتا ہے وہ پھر الائن کر جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی جو انٹرنل جو اس کی جس کا جو اخلاق ہے وہ بھی اس کی اپنی تخلیق کو جو ہے وہ میچ کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب آپ نے جو ہے اتنی میری بہترین جو ہے، جب آپ کیا کہتے ہیں مرر دیکھا کرتے تھے، آپ آئینہ دیکھا کرتے تھے، تو آپ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے. جیسے ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں نا، اور تو انسان جو ہوتا ہے بڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے اور وین ہوتا ہے، تو اپنی شکل کو انسان دیکھ کر ایک عجب میں ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے آگے نہیں سوچتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے وہ تو اپنے رب کا، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ تو کسی کا بھی نہیں تھا، تو آپ جب اپنے آپ کو مرر میں دیکھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حسین جو ہے تخلیق کو دیکھ کر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جسے کہتے ہیں اللہ کی یاد آتی تھی، اور آپ کہتے تھے اللہم حسنت خلقی، کہ یا اللہ آپ نے میری اتنی اچھی آپ نے جو ہے وہ خلق بنائی ہے، تو فحسن خلقی، کہ آپ جو ہے مجھے اندر سے بھی جو ہے آپ میرا جو کیریکٹر جو ہے وہ بھی آپ بہت خوبصورت کر دیجئے. تو آپ کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو جو ہیں عظیم ترین ان جو ہیں کیریکٹر پر ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام، اور قرآن میں جو ہیں آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کہ کس طرح سے اس نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو سٹیجز میں بنایا، اور وہ احسن الخالقین ہے اور وہ تمہارا رب ہے. یہ آپ کو جیسے کہیں گے کہ کوئی قرآن کا پیج نہیں کھولیں گے کہ آپ کو اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے وہ غور کرو اور اپنی تخلیق پہ غور کرو. تو الحمدللہ آج ادھر ہی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اتنی اچھی جو ہے وہ تخلیق کی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ جو خلق ہے ہمارا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.